بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 3 سال پہلے مجھے وہ محسوس ہوا تھا۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی، لیکن ہماری وین آج ذرا اپنے وقت سے لیٹ تھی۔ پہلے تو میں اپنی دوستوں سے باتیں کرتی رہی، لیکن جب وہ بھی چلی گئیں تو خاموشی سے میں لائبریری میں آ کر کتابیں دیکھنے لگی، کیونکہ اس وقت وہ کھلی ہوئی تھی۔ یوں ہی کتابیں دیکھتے دیکھتے اچانک سے میری نظر الماری کی شیلف کے شیشے پر پڑی، جہاں ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے پیچھے کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور اسی وقت گارڈ نے آ کر مجھے لائبریری سے نکال دیا۔ میں خاموشی سے کالج کے صحن میں لگے واحد برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وین کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی مجھے دوسرے صحن سے ہلکے ہلکے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے مارے تجسس کے وہاں جا کر دیکھا تو اس صحن میں چھوٹے چھوٹے بچے کوئی کھیل کھیل رہے تھے، جبکہ ہمارے کالج میں ایسے چھوٹے بچے تو کبھی نہیں دیکھے تھے میں اس سے پہلے کہ ان بچوں کے قریب جاتی، جیسے ہی اس صحن میں داخل ہونے لگی، اسی وقت مجھے پیچھے کی جانب دھکا لگا، جیسے کسی نے مجھے وہاں جانے سے روکا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چونک گئی۔ اب کی مرتبہ اس صحن کی طرف دیکھا جہاں ان بچوں کا ہجوم دکھائی دیا تھا، تو اب وہاں پر مجھے کوئی بچہ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سہم کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو پورا کالج خالی تھا۔ ایک دم سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور اپنے اندر ایک وحشت سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ یہ جو کچھ مجھے ابھی دکھائی دیا تھا یہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس تیزی سے وہاں سے بھاگ کر باہر کے گیٹ کی طرف آنے لگی، اور اسی لمحے مجھے اپنے پیچھے ایک زوردار چیخ سنائی دی، جسے سن کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسی گراؤنڈ میں خون پڑا ہوا تھا، جیسے وہاں پانی کے بجائے خون کی آبیاری کی گئی ہو۔ بس یہ آخری چیز تھی جو میں برداشت کر سکتی تھی، سو تیزی سے گیٹ پر رکنے کے بجائے میں وہاں سے باہر نکل گئی، اور اسی لمحے میری وین بھی آ گئی تھی، جس میں میں ایک لمحہ لگا کر بیٹھ گئی۔ وین والا میری اس حرکت سے پریشان تو ہوا، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب تک میں گھر پہنچی اس وقت تک میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرا پورا بدن بخار میں پھونک رہا تھا۔ اماں مجھ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئیں کہ اتنا بخار کیسے ہو گیا، کیا کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، مگر میں نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ اسی شام وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ میرے پاس لائیں۔ اس عورت نے حساب لگا کر بتایا کہ اس بچی کا پالا آج ایک دوسری مخلوق سے پڑ گیا ہے، اسی لیے یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ میں پہلے ہی اس بات کو سمجھ رہی تھی، لیکن یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب اس عورت نے بھی تصدیق کر دی تو میری حالت مزید بگڑنے لگی۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے ایک تعویذ دیا اور بولی کہ اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھو، جب تک یہ تمہارے پاس رہے گا تمہارے ارد گرد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ اس تعویذ کے بعد سے میری زندگی دوبارہ نارمل ہو گئی، اور دوسرا ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ تقریباً 3 ماہ تک میں نے اس تعویذ کی دل و جان سے بڑھ کر حفاظت کی۔ اس کے بعد میں بھی لاپرواہ ہو گئی تو وہ تعویذ مجھ سے گم ہو گیا، مگر اب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ تعویذ گم ہونے کے باوجود دوبارہ ایسا کوئی واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ٹھیک 2 ماہ بعد میرے ساتھ پھر ایسا ہی ایک واقعہ اور ہوا۔ تقریباً شام کا وقت تھا۔ میں اپنی دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی، جب ایک گلی سے گزرنے لگی تو وہاں پر نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک مست لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور سختی سے بولا، سنبھل کر رہ، اپنے خون کی بو کو سنبھال، ورنہ بڑا کٹھن اٹھائے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ خون کی بو، اس بات سے کیا مطلب ہے اس مست کا، لیکن پھر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ یہ مست بھی ڈھونگی ہوتے ہیں، سارا دن نشے کی حالت میں دھت پڑے کچھ بھی اول فول بولتے رہتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ جب میں چل رہی ہوتی تو مجھے اپنے ایک کے بجائے 2 سائے نظر آتے، جیسے میرے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی اور چل رہا ہو۔ کبھی کبھار میرے کمرے سے میری چیزیں گم ہو جاتی، اور بعد میں وہ مجھے وہیں پر نظر آتی جہاں میں نے رکھی ہوتی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے عجیب و غریب خواب بھی ستانے لگے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جس کے بعد سے میری زندگی بدلنے لگی۔ پورا دن ہلکی ہلکی رمجھم ہوتی رہی تھی، اور میں نے وہ پورا دن ہی انجوائے کیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب سناٹے میں مجھے کھڑکی پر ہلکی سی دستک محسوس ہونے لگی۔ میری نیند چاہے جتنی بھی گہری ہو، مگر ہلکے سے شور سے ہی آنکھ فوراً کھل جاتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے پھرتی سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ صحن مکمل طور پر گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود
مجھے ایک سفید رنگ کھڑکی پر ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ دھوئیں سے بنا ہو۔ اچانک ہی مجھے وہ سفید رنگ کسی شکل میں ڈھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بالآخر وہ کھڑکی پر ایک ہلکے سے سائے کی شکل میں دکھائی دیا تو میں فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ پھر بغیر جوتا پہنے قریب جا کر دیکھا تو وہ سایہ چھت کی طرف جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے کمرے میں مڑ کر دیکھا تو نبیہہ ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ میں نے جوتا پہن کر اپنی شال کو اچھے سے ارد گرد لپیٹا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھر گردن اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو پردے کے قریب مجھے وہی سایہ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اب میرے وجود پر تجسس غالب آ چکا تھا، تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے۔ میں اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی، لیکن خود کو بہادر سمجھتے ہوئے جیسے ہی چھت پر گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ موئز کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور وہ مجھے دیکھ کر بڑے مبہم سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ مجھے اس انسان کی بے وقوفی پر افسوس ہونے لگا جو رات کے 3 بجے یوں ہمارے گھر دندناتا ہوا پھر رہا تھا۔ کیا مطلب کسی نے دیکھ لیا تو؟ منگیتر ہوں میں تمہارا، جب چاہے تم سے ملنے آ سکتا ہوں۔ بھلا کس کی مجال ہے مجھے روکے؟ موئز نے بڑے بناوٹی سے انداز میں کہا تو مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں ضبط کرتے ہوئے بولی، دیکھو موئز، اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، کل دن کے وقت آنا۔ یہ کہہ کر میں مڑنے لگی تو اس نے عجیب حرکت کی۔ آگے بڑھ کر میری کلائی کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لے کر وہ آہستگی سے بولا، مجھے وہ دے دو جو میں چاہتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ یہ بات اور اس کا انداز سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آخر کیسے وہ اس طرح کی انتہائی بد تہذیبی والی بات میرے ساتھ کر سکتا تھا؟ موئز، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس کھو دوں، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس پر جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب آنا شروع ہو گیا اور مجھے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں ایک ایک قدم پیچھے ہونے لگی، جبکہ وہ بھی مسلسل میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں منہ سے کئی مرتبہ اسے انکار کر چکی تھی، لیکن اس وقت اس انسان کے ارادے بہت برے تھے۔ بالآخر جب میں چھت کے پردے کے عین ساتھ لگ گئی اور موئز میری جانب بڑھا تو میں نے پوری ہمت لگا کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس نے میرے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جب اس نے پہل کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے اسے چھت سے نیچے دھکا دے دیا اور خود بھاگ کر اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ گرنے اور اس کی چیخ کا شور سن کر جب تک گھر والے اٹھے میں اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اس وقت میری حالت بہت خراب تھی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور اتنی سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ جب باہر شور ہوا تو میں اندر ہی بیٹھی رہی، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی باہر جانے کی، کیونکہ اگر موئز سب کو یہ بتا دیتا کہ اسے دھکا دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ فائقہ ہے تو میری کیا عزت رہ جاتی۔ گھر والے کیا سوچتے کہ اتنی رات کو اس کے ساتھ میں چھت پر کیا کر رہی تھی۔ بس اس وقت دل میں جو دعائیں آ رہی تھیں وہ مسلسل پڑتی جا رہی تھی اور خدا سے اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نبیہہ کمرے میں آئی اور بولی کہ موئز بھائی چھت پر سے گرے ہیں، بتا رہے تھے کہ کوئی چور ہمارے گھر کی چھت پر آ رہا تھا، انہوں نے اسے ہماری چھت پر پہنچنے سے روکا تو وہ انہیں بری طرح سے چوٹ دے کر بھاگ گیا۔ نبیہہ یہ سب بتاتے ہوئے کافی پریشان لگ رہی تھی اور ساتھ ہی موئز کی مشکور بھی نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے کم سے کم میری عزت کو بچا لیا ہے، یوں ہی منہ اٹھا کر سب گھر والوں کو میرا نہیں بتا دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ ختم تو نہیں ہوئے تھے، لیکن کم ضرور ہو گئے تھے۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پوری رات میں نے بے چینی میں ہی گزاری۔ اگلے دن میں نے موئز کو فون کیا تو دوسری ہی بیل پر اس نے میرا فون اٹھا لیا، پھر نرمی سے بولا تو میں نے بھی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، موئز، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن پہل تمہاری طرف سے ہوئی تھی، اگر تم وہ سب نہ کہتے تو میں بھی اتنا برا سلوک تمہارے ساتھ نہ کرتی۔ میں بولتی جا رہی تھی اور دوسری جانب وہ خاموشی سے بیٹھا میری بات سننے کے بعد تحمل سے بولا، خدا کی قسم فائقہ، جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، کوئی تمہارے گھر میں پھر رہا تھا، میں اسے روکنے گیا تو اس نے یہ حشر کیا ہے میرا، باقی میں تو تم سے ملنے بھی نہیں آیا اوپر، ہاں تمہارے گھر کے باہر ضرور آیا تھا، پھر سوچا نہ ہی ملوں، یوں رات کے اس وقت تو اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی جانے کے لیے مڑنے لگا تو کوئی چیز تیز تیز دیوار کی مدد سے تمہاری چھت کی جانب بڑھنے لگی،
میں نے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے واپس کرنا چاہا تو اس نے مجھے زوردار دھکا دیا۔ یہ سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں، کیونکہ جو کچھ معیز بتا رہا تھا اس پر میں چاہنے کے باوجود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میں اپنے سامنے معیز کے ساتھ چھت پر گئی تھی۔ پھر وہ کیسے بھلا منع کر سکتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی نہیں آیا؟ میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا اور جلدی سے اس بات پر یقین کر لیا کہ معیز میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے میرے ساتھ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ اس نے دوبارہ پھر سے 3 دن بعد مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے اسے حیرانی سے وجہ پوچھی تو وہ بڑے انداز سے بولا، منگیتر ہو میری، تم پر پورا پورا حق ہے، جو چاہے کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا کہ ابھی کل ہی تو اس کی پٹی کھل رہی تھی زخموں کی، اور آج پھر وہ کیسی حرکت کر رہا ہے۔ میں نے اسے کافی غصے میں کہا، آ جاؤ دیکھتی ہوں میں تمہیں بھی، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ یہ کہتے ہوئے میرا جسم بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ مجھ پر دکھ اور غصے دونوں کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت دوپہر تھی اور باقی سب گھر والے آرام کر رہے تھے۔ میں معیز کا اپنے گھر میں انتظار کرنے لگی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا دوبارہ پھر سے میسج آیا کہ میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا، تمہیں ہی باہر آنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر میرا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، مگر میں نے اس کی بات پھر سے مان لی، کیونکہ اب کی مرتبہ میرا یہی منصوبہ تھا کہ میں معیز کے ساتھ یہ رشتہ مکمل طور پر ختم کر دوں گی، اور بس اسی لیے میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اس کی بات مان کر گھر سے نکل آئی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے ایک جگہ کا پتہ دیا جو میرے گھر سے تھوڑی دور تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آج مجھے اس سے کھل کر بات کرنا تھی۔ اس جگہ پر پہنچی تو وہ ایک پارک تھا، اور وہ پارک ہمارے شہر کا سب سے پرانا پارک تھا۔ وہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، چونکہ وہاں جھولے نہیں تھے تو لوگ کم ہی آتے تھے۔ اکثر اوقات اب وہ جگہ صرف نشیوں کا ٹھکانہ ہی سمجھی جاتی تھی۔ مجھے حیرت بھی تھی اور غصہ بھی کہ معیز نے یوں بھری دوپہر میں اس بری سی جگہ پر مجھے کیوں بلایا ہے۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی، کیونکہ وہاں کسی بینچ کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ابھی مجھے اس پتھر پر بیٹھے چند ہی لمحے گزرے تھے جب بھری دوپہر میں ایک دم سے ہوا کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہ ہوا مخصوص سے انداز میں میرے ارد گرد ہی چل رہی تھی، جبکہ پارک کے دوسرے درخت ساکت کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں پتھر سے کھڑی ہو کر ارد گرد چلنے لگی۔ جب یوں ہی اچانک زمین پر نظر پڑی تو میرے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ بھی مجھے وہاں پر نظر آ رہا تھا۔ میں جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سے چلنا شروع کیا تو وہ سایہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب تو میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، کیونکہ بھری دوپہر میں اس وقت میں پارک میں بالکل تنہا تھی۔ مجھے دور دور تک اپنے علاوہ کوئی بھی دوسرا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور معیز بھی تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے وہاں سے واپس جانے کا سوچا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی پارک سے باہر جانے لگی تو ہوا کا دباؤ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ پھر ایک ہلکی سی سرسراہٹ سرگوشی کے انداز میں مجھے محسوس ہوئی، جیسے وہ سرگوشی کچھ کہہ رہی تھی، مگر میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے دل کی رفتار ایسی تھی گویا ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ میں نے جھنجھلا کر سرگوشی کی سمت میں گردن موڑی تو وہیں کی وہیں رک گئی۔ پارک کے ایک کونے میں درختوں کا جھنڈ تھا، جس کے ایک درخت پر مجھے 2 آنکھیں اپنی طرف گھورتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ صرف ایک لمحے کے 1000ویں حصے کا عمل تھا۔ میں نے جب دوبارہ غور کیا تو اب کی مرتبہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر پہلے میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ 2 آنکھیں بے حد سرخ اور انتہائی غصے سے مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے کسی قسم کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھا کر جیسے ہی اس پارک سے باہر نکلنے کی کوشش کی، گیٹ کراس کرتے ہی واپس سے میں اس پارک کے اندر تھی۔ یہ دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے اس پارک سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس پارک سے باہر نکلتی واپس سے پھر میں اسی کے اندر آ جاتی، گویا میں ایک بھول بھلیوں میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ جب تھک ہار گئی تو سر پکڑ کر اسی پتھر پر بیٹھ کر خود کو کوسنے لگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا مجھے یہ غلط فیصلہ یہاں آنے کا لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہلکا سا چھوا، لیکن وہ ہلکا سا چھونے کا انداز بڑا جان لیوا تھا۔ مجھے یوں لگا میرے جسم میں ایک طرح کی بجلی تھرک گئی ہو۔ میں نے کرنٹ کھا کر جب سر اٹھایا تو میرے سامنے معیز کھڑا ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن یوں لگ رہا تھا شاید وہ مجھ پر ہنس رہا ہے یا میری حالت سے حظ اٹھا رہا ہے۔ کہاں تھے تم؟
میں نے کھانے والے انداز میں پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، تمہارے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب بڑا عجیب سا تھا، میں سمجھی نہیں تھی، لیکن میرا دماغ ضرور گھوم گیا تھا۔ کیا مطلب لڑ رہا تھا؟ میں کب سے یہاں پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں نے چٹخ کر کہا تو وہ بڑے گمسم انداز میں بولا، انتظار تو وہ بھی کر رہا تھا، بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے۔ اس کی باتیں بے حد عجیب تھیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، اور کس کی بات کر رہے ہو تم، یہ بھی بتاؤ۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، کچھ نہیں، چلو یہاں سے چلیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا تو میں پیچھے ہو گئی، کیونکہ میں روزے سے تھی۔ اس کے ساتھ جب میں پارک سے باہر نکلنے والے راستے پر چل رہی تھی تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں دوبارہ سے ہم دونوں اس بھول بھلائیوں میں نہ پھنس جائیں، مگر اب کی مرتبہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ہم دونوں بڑے آرام سے پارک سے باہر آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہیں موئیز کا ہاتھ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی باتیں اور حرکات دونوں ہی انتہائی مبہم سی تھی۔ وہ ایک بات کرتا تو اس کی بات کے کئی مطلب نکلتے تھے۔ ہم جیسے ہی پارک سے باہر نکلے تو وہ مجھے روک کر نرمی سے بولا، فائقہ، کوشش کیا کرو، جتنا ہو سکے اتنا گھر سے کم نکلا کرو۔ یہ بات میں تمہیں منگیتر بن کر نہیں کر رہا، کزن بن کر رہا ہوں۔ بس تھوڑی احتیاط کرو، تمہارا یوں باہر نکلنا تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، مگر اسی وقت موئیز کو عجیب سے چکر آنے لگے۔ وہ بری طرح سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی حالت ایک دم سے خراب ہونے لگی تھی، چہرے کی رنگت انتہائی سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں درد کی شدت سے تقریباً پوری بند ہو گئی تھی۔ میں اس کی یوں لمحوں میں بدلتی حالت دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ اس سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، کچھ نہیں، بس تم گھر جاؤ، ابھی نہیں کر سکتا بات، بعد میں کروں گا۔ مگر میں اسے یوں تکلیف اور اذیت میں گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسے تڑپ رہا تھا، ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ میں نے دھیرے سے موئیز کو چھوا اور پوچھا، چلو کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ اسی وقت موئیز نے اپنی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھولیں تو میں خوف سے پیچھے کو ہوئی۔ اس کی آنکھیں اس وقت انتہائی سرخ ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی پتلیوں کی رنگت بھی مجھے سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ چہرے پر بھی غیظ و غضب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک دم سے میری جانب بڑھا، پھر ایک قدم کے بعد وہیں رک گیا اور غراتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس جملے کے بعد وہ وہیں اپنے آپ کو اپنی ہی باہوں میں جکڑ کر کھڑا رہا، جیسے وہ خود کو خود ہی روک رہا ہو، کوئی کام کرنے سے یا میری جانب بڑھنے سے۔ یہ صورتحال نہایت سنگین ہو چکی تھی۔ اس وقت موئیز اس قدر خوفناک لگ رہا تھا کہ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ بھی اس کی جانب بڑھنے سے گھبرا رہے تھے۔ چلو چلو یہاں سے سب لوگ، یہ بندہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، لگتا ہے اس پر حاضری ہوئی ہے۔ وہیں ہجوم میں سے کسی نے چیخ کر کہا تو سارا مجمع ایک دم سے چھٹ گیا۔ میرے بھی حواس سلب ہو رہے تھے، مجھے خوف تو محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں موئیز کو اس حالت میں وہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اب کی مرتبہ موئیز نے میری جانب بڑی بے بس نگاہوں سے دیکھا اور بولا، فائقہ، میں مزید اس سے نہیں لڑ سکتا، خدارا یہاں سے چلی جاؤ۔ بس یہ وہ آخری جملہ تھا جسے سننے کے بعد میں ایک لمحہ بھی وہاں مزید نہیں رکی اور چلی گئی۔ میرے دل کی رفتار پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جب میں اس پارک میں گئی تھی، اگلے کچھ ہی منٹوں میں گھر پر موجود تھی، مگر میری حالت بہت خراب تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی، لیکن اس وقت میں کسی بھی قسم کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر میں لیٹ گئی اور شام تک مجھے شدید قسم کا بخار ہو چکا تھا۔ صرف ایک بات تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، وہ یہ کہ موئیز کو کیا ہوا تھا اور وہ میرے سامنے ایسی عجیب سی حرکات و سکنات کیوں کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کے ساتھ وہ رات والا واقعہ ہو چکا ہے۔ کیا اس سب کے پیچھے کوئی راز ہے جو مجھے نہیں پتا، یا کچھ اور؟ میرا دماغ مسلسل یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ امی جب افطاری کا بتانے میرے کمرے میں آئیں تب انہیں میری حالت کا اندازہ ہوا۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا بولا تو اسی لمحے میرے ذہن میں موئیز کا چہرہ آ گیا، جہاں وہ خود پر ضبط کرتا مجھے کہہ رہا تھا، گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ میں نے امی کو صاف منع کر دیا کہ میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ فائقہ، کہاں گئی تھی تم؟ اس قدر بری حالت ہے تمہاری اور چہرے کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ جب تم گھر آئی تھی تبھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کسی پریشانی میں ہو، مگر میں نے تمہیں نہیں پوچھا۔
مگر اب مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے امی کو اپنی دوست کے متعلق جھوٹ بولا کہ اسے کوئی مسئلہ ہے، تو وہ مان گئی۔ افطاری بھی میں نے اپنے کمرے میں ہی کی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اس وقت نبیہہ امی کے کمرے میں ان کے پیر دبا رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹی تو سامنے شیشے میں میری نظر پڑی۔ میں نے کیا دیکھا کہ کوئی دھندلا سا آدمی ہے، اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں، اور آنکھیں بالکل موئز کی آنکھوں کی طرح سرخ انگارہ ہو رہی ہیں۔ وہ شخص مجھے انتہائی غصے سے گھورتا ہوا بس ہلکے ہلکے سے اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک زوردار چیخ مار دی، لیکن حیرت انگیز طور پر میرے حلق سے کوئی آواز ہی نہیں نکلی۔ میں نے بستر سے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر پورا جسم مفلوج ہوا پڑا تھا، میں ہل جل بھی نہیں پا رہی تھی۔ بے اختیار میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے، یہ سوچ کر کہ یہ کیا شے ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہے، حالانکہ میں نے تو کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر یہ مجھے تکلیف کیوں دینا چاہتا ہے؟ میں اپنی سوچ میں گم تھی جب نبیہہ کمرے میں آئی، اور اسی وقت میرا جسم اور آواز دونوں ٹھیک ہو گئے۔ میں نے نبیہہ کو اپنے پاس بلایا تو وہ چونک کر بولی، آپی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ حیران ہونے لگی کہ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے اور آپ نے ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ سب کچھ عام انسانوں والے کام نہیں ہیں، ضرور کچھ ایسا ویسا ہے جو موئز ہی جانتا ہے، تبھی تو اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ جو کوئی بھی ہے وہ میرے پیچھے ہی کیوں پڑا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر ہم دونوں کافی دیر تک یہی بات کرتے رہے، پھر نبیہہ اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ جب صبح اٹھے تو اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کا پورا جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ ہم سب گھر والے بے حد پریشان ہو گئے کہ بھلا ایک رات میں ہی اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس قدر بے جان ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو وہ بھی پریشان تھے، کیونکہ نبیہہ کی بیماری کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب گھر والے پورا دن ایسے ہی خوار ہوتے رہے، مگر نبیہہ کا علاج ہمیں کسی بھی ہسپتال میں نہیں ملا، حتیٰ کہ اس کے سارے ٹیسٹس کی رپورٹ بھی کلیئر تھی، بالکل۔ میں پورا دن خود پر ضبط کیے پھرتی رہی، کیونکہ اگر نبیہہ مجھے روتا ہوا دیکھ لیتی تو اس کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی۔ سو میں ہسپتال کے واش روم میں چلی آئی اور کھل کر وہاں پر رونے لگی۔ جس کی جوان بہن اپنے جسم سے مفلوج ہو جائے، اس کا بھلا اس سے بڑا دکھ کیا ہی ہو سکتا ہے۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی جب اچانک سے واش روم کا شیشہ دھندلانے لگا۔ مجھے یہ سب اپنا وہم لگا۔ پھر اچانک ہی واش روم کی بتیاں کبھی جلنے لگی اور کبھی بند ہونے لگی۔ شیشہ بھی بری طرح سے ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو کنڈی بھی کھل کر نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت ڈر میرے انگ انگ سے واضح جھلک رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے واپس شیشے کی جانب دیکھا تو وہاں پر مجھے وہی لال انگارہ آنکھیں دکھائی دیں جن کی شبیہ آج تک میں نے صرف موئز کی آنکھوں میں ہی دیکھی تھی۔ وہ آنکھیں دیکھتے ہی میں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ اچانک سے مجھے اپنے پورے بدن میں ایک سنسنی سی محسوس ہونے لگی، جو دھیرے دھیرے کر کے یخ سردی میں بدلنے لگی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں میرا پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر واش روم کی بند دیواروں کے درمیان نہ جانے کہاں سے ہوا کا ایک تیز جھونکا میری گردن سے ٹکرایا۔ اس کے بعد مجھے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے ہلنا چاہا لیکن کسی بت کے مانند جمی رہی، حتیٰ کہ پلکیں تک جھپکنا میرے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ دھیرے دھیرے اوپر گردن کی جانب آتا گیا، پھر آہستگی سے کسی نے میرے کان پر آئے بالوں کو پیچھے کی جانب برسا۔ میں منجمد ہوئی شیشے میں کھڑی اپنے پیچھے ہونے والا سارا منظر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ڈر اس قدر حاوی تھا کہ میں نے اپنا سانس تک روکا ہوا تھا۔ میرے پیچھے اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ موئز کھڑا تھا، جو نہ جانے کیسے اس واش روم کی بند دیواروں اور دروازے کے باوجود اندر داخل ہو گیا تھا۔ آہستگی سے اس نے اپنا چہرہ میرے کان کے قریب کیا، پھر نرمی سے سرگوشی کے انداز میں بولا، غلطی تم نے کی ہے اور بھگتنی تمہاری بہن کو پڑ رہی ہے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت نبیہہ کس قدر بے بسی میں تھی وہ سب کچھ میں اپنے وجود پر محسوس کر پا رہی تھی۔ باقی ہل جل تو دور کی بات، میری آنکھیں تک جھپکنا میرے اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ میں بس خاموش کھڑی تھی جبکہ موئز مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا، کاش تم اسے یہ سب کچھ نہ بتاتی، ان سب معاملات سے دور رکھتی تو آج بیچاری کا اپنے جسم پر اختیار بھی اتنا کم نہ ہوتا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور لو دیتی سانسیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔
میں اسے دھکا مار کر خود سے دور کرنا چاہتی تھی مگر بے بس تھی۔ اب تم خاموش نہیں رہ سکی تو اس بیچاری کو مجھے خاموش کروانا پڑا۔ خیر کوئی نہیں، جو کرتے ہیں وہ بھرتے بھی تو ہے نا۔ یہ کہتے ہی اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر میری گردن کو چھوا اور اگلے ہی لمحے یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ شیشے میں اب میرے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہل جل بھی پا رہی تھی، ہوا بھی بند ہو چکی تھی، مگر ایک شے جو اس کے بعد مجھے محسوس ہوئی وہ جلن تھی۔ جہاں معیز نے مجھے گردن پر چھوا تھا وہ جگہ میری آگ کی طرح سلگ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر جب میں نے شیشے میں اپنی گردن دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ اس جگہ پر ایک گہرا نیل پڑ چکا تھا۔ میں گھبرا کر واش روم سے باہر نکلی۔ اس وقت میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بار بار اپنے بازو سے میں ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں تیزی سے باہر کھلی ہوا میں آئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ چونکہ وہ ہسپتال کا گراؤنڈ تھا تو سبھی بینچوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سو میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ بے اختیار ہی میرے آنسو بہنے لگے تو میں نے بے دردی سے انہیں پونچھ ڈالا۔ اس وقت مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ کاش یہ سب کچھ میں نبیہہ کو نہ بتاتی تو آج وہ اس عذاب میں مبتلا تو نہ ہوتی۔ جتنا میں خود کو رونے سے روک رہی تھی اتنا ہی خود پر سے اختیار کھوتی جا رہی تھی۔ بالآخر بہت ضبط کے باوجود میں اونچی اونچی رونے لگی، یہاں تک کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے سبھی لوگ مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ سب حیران تھے کہ یہ لڑکی یوں اتنا اونچی کیوں رو رہی ہے۔ پھر لوگ میرے ارد گرد جمع ہو کر عجیب سا سوال کرنے لگے، کیا ہوا ہے؟ کون فوت ہو گیا ہے؟ میں نے حیرت سے ان کے سوال کو سنا تو مجھے ادراک ہوا کہ وہ پبلک پلیس تھی اور اس وقت میں ایک ہسپتال میں موجود تھی، تو سبھی لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ شاید میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے جو میں اتنی بری طرح سے مارے شدت کے رو رہی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو تیزی سے میں اٹھ کر وہاں سے بھی بھاگ گئی۔ مجھے اس پورے ہسپتال میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں تسلی سے بیٹھ کر رو سکوں، اپنے اندر کا غبار ہلکا کر سکوں۔ پھر ایک کونے میں بیٹھ کر میں نے خود کو رونے سے باز رکھا اور سوچا کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے میں نبیہہ کے لیے اس مشکل وقت کو ختم کر سکتی ہوں جو صرف میری وجہ سے اس کی زندگی میں آیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اتنا تو یقین ہو چلا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں معیز سے ضرور ہے۔ ابھی میں خود سے سوال جواب کر ہی رہی تھی جب مجھے سنی میرا بھائی نظر آیا۔ وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ ادھر نبیہہ کو مزید ٹیسٹوں کے لیے لے کر جانا ہے دوسرے شہر میں۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں اسپاٹ کھڑی ہو کر بولی، بس اب ان ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، نبیہہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ سنی نے حیرت سے پوچھا تو میں اسے کوئی جواب دیے بغیر نبیہہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں جاتے ہی میں نے دیکھا امی واش روم میں ہے اور سنی نرس سے بات کرنے کے لیے رک گیا ہے، تو جلدی سے میں نبیہہ کے قریب آئی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میری بات سنو، رات میں جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ صرف ایک خواب تھا۔ مجھے تب لگ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ وہ میرا ایک برا خواب تھا، زیادہ کچھ نہیں۔ میری بات پر نبیہہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب تک سنی بھی وہاں آ گیا اور باقی وہ اسے ڈسچارج پہلے ہی کروا چکا تھا۔ جب ہم ہسپتال سے نکل کر ایمبولینس میں بیٹھنے لگے تو نبیہہ کی چھوٹی انگلی نے اچانک سے حرکت شروع کر دی۔ وہیں پر ڈاکٹروں کو بلایا گیا، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے دوائی دی اور اگلے 1 گھنٹے میں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہوتے ہی اس نے مجھ سے قسم لے کر پوچھا کہ کیا واقعی وہ سب خواب تھا؟ میں نے بھی جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ ہاں، مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں سے بھی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے تم نے اسی بات کی پریشانی لی تھی جو اتنی بیمار ہو گئی اچانک سے۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، آپ ہی جو مرضی کہہ لیں آپ، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب حقیقت ہی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی میں نے نرمی سے اس کے گال پر پیار کیا اور کہا، دیکھو نبیہہ، جو بھی ہوا بھول جاؤ، شکر ادا کرو تم ٹھیک ہو، باقی کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں نے اسے تو مطمئن کر لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ واپس سے تندرست ہو گئی تھی، لیکن ساتھ مجھے ایک بات کا اندازہ اچھے سے ہو گیا تھا کہ کچھ مرضی ہو جائے، اس معاملے میں میں کسی دوسرے شخص کو شامل نہیں کر سکتی، ورنہ اسی شخص کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہفتہ بھر تو یوں ہی نبیہہ کی عیادت میں نکل گیا، باقی کسی اور شے کو تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ پورے 1 ہفتے تک سکون رہا۔
اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ میں کھانا کھاتی تو شوربے کی جگہ مجھے خون نظر آتا، اگر پرفیوم چھڑکتی تو اس کی بدبو سے ناک بند ہونے لگتا۔ پہلے ان سب باتوں سے میں ڈرتی تھی، لیکن اب تو جیسے ڈرنے کی حس ہی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ ایک روز میں چھت پر کھڑی کپڑے تار پر پھیلا رہی تھی، جب دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹا سا بگولا چھت پر چلنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا تو چند ہی لمحوں میں وہ بگولا بہت بڑا ہو گیا۔ میں ڈر کر نیچے جانے لگی تو وہ بگولا دھوئیں کے انسان میں منتقل ہو گیا، وہی انسان جس کے جسم کا باقی کوئی بھی حصہ واضح نہیں تھا سوائے انگارہ ہوتی آنکھوں کے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مگر اس نے میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ میں نے پھر اسے مخاطب کیا، مگر وہ اب بھی خاموش ہی تھا، انتہائی پرسکون سا کھڑا بس مجھے گھور رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل موئز سے مشابہت کھانے لگی۔ جب موئز کو میں نے دیکھا تو وہ بے بسی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، گویا اس سارے عمل دخل میں اس کا کچھ بھی اختیار نہیں تھا۔ وہ بے بس اور مجبور تھا۔ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ بتاؤ، کیا چاہتے کیا ہو تم مجھ سے؟ میں نے اب کی مرتبہ چیخ کر پوچھا تو وہ ایک لفظی جواب میں بولا، بدلہ۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی اور اندازہ کرنے لگی کہ ایسا کیا ہے اور کون سا بدلہ ہے جو یہ مخلوق مجھ سے لینا چاہتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون موئز بپھرنے لگا۔ موئز نے مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں جانے کے لیے مڑتی، اس طاقت نے موئز کو بے بس کر دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارنے لگا۔ اس کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر وہ مسلسل خود کو تکلیف پہنچا رہا تھا، جو اصل میں موئز نہیں بلکہ اس پر حاوی شیطانی طاقت تھی جو اس سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تو موئز چلا کر بولا، چلی جاؤ یہاں سے، میرے قریب مت آنا۔ میں وہیں کی وہیں رک گئی۔ میرے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا امتحان تھا کہ موئز کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہاں سے چلی جاؤں یا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اصل وجہ تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ میں نے وہیں رکنا چاہا، مگر موئز کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ مجھے مسلسل وہاں سے جانے کا بول رہا تھا۔ میں نے بالآخر اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑی، میرے قدم پتھر ہو گئے۔ مجھ سے ہلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں مکمل طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ اب موئز دھیرے دھیرے میری جانب بڑھنے لگا۔ میں جانا چاہتی تھی مگر بے اختیار تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا، اس نے مجھے عجیب سے انداز میں چھوا، یہاں تک کہ مجھے اپنا وجود بجلیوں میں گھرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے تڑپ کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی، کیونکہ اس وقت سوائے دعا کے میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ میں یہ بھی دیکھ پا رہی تھی کہ موئز خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر بیٹھی طاقت اسے مسلسل میرے ساتھ بدفعلی کرنے کی طرف راغب کر رہی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے صرف اور صرف موتیوں کی صورت میں آنسو بہہ رہے تھے۔ موئز بھی بے بس تھا۔ اس وقت وہ لہو لہان میرے سامنے کھڑا خود پر جبر کر رہا تھا، خود کو روک رہا تھا، لیکن جتنا روکتا اس کے اندر چھپا شیطان اسے اتنا ہی میرے ساتھ برا کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب موئز کا خود پرستی اختیار بالکل ختم ہونے لگا تو اس نے مجھے پوری طاقت لگا کر دھکا دے دیا اور میں سیڑھیوں پر سے بل کھاتی ہوئی نیچے جا گری۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ کوئی برا فعل نہ کر بیٹھے۔ آخری سیڑھی سے گرتے وقت میں بالکل بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ جب ہوش آیا تو کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی اور امی میرے قریب بیٹھی نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اٹھتے ہوئے دیکھا تو نرمی سے بولی، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو، پتہ نہیں تم دونوں بچوں کو ہو کیا گیا ہے، پہلے نبیہہ اور اب تم۔ وہ تو پھر بھی صحیح ہے، مگر تم ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور اور نڈھال ہوتی جا رہی ہو۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو صرف ایک ہی احساس ہوتا ہے کہ اس وقت تم بہت زیادہ ڈری ہوئی ہو۔ کیا بات ہے فائقہ؟ مجھے بتاؤ، اگر کوئی پریشانی ہے تو۔ میں نے زبردستی نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار بیٹھے تھے، مگر انہیں سچ بتا کر میں انہیں نبیہہ کی طرح مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، مگر وہ ماں تھیں، میرے جھوٹ پر انہوں نے بالکل بھی یقین نہیں کیا، تو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں تھوڑی دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں، تب تک کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ امی مجبوراً میری بات مان کر وہاں سے چلی گئی اور پیچھے میں سوچنے لگی کہ اس بڑھتی ہوئی پریشانی سے کیسے نپٹا جائے۔ آخر کیوں وہ شیطانی طاقت یا جو بھی وہ ہے،
وہ موئز کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ بدفعلی کرے۔ وہ کیوں مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اور وہ ہے کون؟ موئز سے یہ سب کچھ میں نہیں پوچھ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ بیچارہ کسی ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوگا، کیونکہ جتنا برا حال اس قوت نے کیا تھا، مشکل تھا کہ وہ زندہ بھی بچ سکے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد امی دوبارہ سے کھانا لے کر میرے کمرے میں آئیں تو میں نے انہیں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ چونکانے والی تھی۔ آخر کیوں؟ اتنی اچانک؟ کوئی بات ہے کیا؟ کیا موئز نے کچھ کہا ہے؟ امی نے اپنے واہموں کو زبان کی صورت دیکھ کر مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، لڑکیوں کو ایک نہ ایک روز تو شادی کرنی ہوتی ہے، بس میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری شادی کر دیں۔ منگنی تو ہوئی ہے، بس آپ موئز کی امی کو بلا کر نکاح کر دیں میرا، جتنی جلدی بھی ممکن ہو سکے اتنا جلدی۔ یہ بات امی کے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس جلدی نکاح کی وجہ پوچھی، مگر میں نے انہیں اپنی قسم دے دی کہ جب تک میں خود انہیں کچھ نہ بتاؤں وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ایسے ہی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے، سو وہ بھی میری باتوں سے مجبور ہو گئیں۔ نبیہہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے بھی امی والے ہی سوالات دہرانا شروع کر دیے، مگر میں نے اسے بھی اپنی قسم دے کر روک لیا کہ میں جب وقت آئے گا تبھی بتاؤں گی، اس سے پہلے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے اور نہ ہی یہ توقع رکھی جائے کہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب میں دے سکتی ہوں۔ جب وہ موئز کے گھر میں میرے نکاح کی بات کرنے گئی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ موئز کی حالت کافی خراب تھی، وہ ہسپتال میں ہی ایڈمٹ تھا۔ موئز کی امی کو ان سب معاملات کا علم نہیں تھا۔ انہیں یہی بتایا گیا کہ موئز کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، تبھی اس قدر سنگین صورتحال بن چکی ہے، سو امی کو بھی شک نہیں ہوا۔ مگر جب انہوں نے نکاح کی بات کی تو موئز کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ ایسے کیسے ہم نکاح کر سکتے ہیں، لڑکے کی حالت خراب ہے۔ لیکن میں نے امی کو اچھے سے سمجھا کر بھیجا تھا، چاہے کچھ بھی ہو ایک مرتبہ موئز سے بات کر لینا۔ امی نے اس تک بات پہنچائی تو وہ بھی ڈٹ گیا کہ اس کی حالت جیسی بھی ہے اسے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہے۔ یہ صورتحال دونوں خاندانوں کے لیے عجیب تھی، لیکن جیسے میری ماں میری بات کو نہیں ٹال سکتی تھی، ویسے ہی موئز کے گھر والے بھی اس کی بات کو نہیں ٹال سکے، اور شام میں ہی ہمارا نکاح رکھ دیا گیا۔ میں خوش بھی تھی اور دل ڈرا ہوا بھی تھا، مگر ہوا وہی جس کا خوف تھا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے میرے کمرے کی کھڑکیاں زور سے بجنا شروع ہو گئیں۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا تو اچانک ہی میرے کمرے کا شیشہ بھی خود بخود ہی ٹوٹ گیا۔ تبھی میرے کمرے میں موئز آ گیا۔ اس وقت وہ بہت بری حالت میں تھا، خون سے اس کے کپڑے سرخ ہو چکے تھے، مگر وہ شیطانی قوت اسے میری جانب بڑھنے سے روک رہی تھی اور مجبور کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح وہ میرے ساتھ بدفعلی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ موئز جتنا ضبط اور جبر خود پر کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن جب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں بچا تو میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جو کرنا ہو کر لینا، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ موئز نہیں ہے جو یہ سب چاہتا ہے۔ تم جو بھی ہو اس کی وجہ بتا دو، پھر تم با اختیار ہو۔ اس بات پر زور و شور سے بھڑکتی ہوئی کھڑکیاں ایک دم سے ساکت ہو گئیں۔ پہلے خاموشی، پھر ایک بھاری آواز، بدلہ ہے یہ اس سب کا، اس سب کا بدلہ جو تمہارے باپ نے کیا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ اس کا ایک ایک لفظ ہم پر بھاری پڑ رہا تھا۔ تمہارے باپ نے اپنے چلوں سے میری بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی، مگر آج میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ باپ تو نہیں ہے تمہارا، مگر تمہارے ہی منگیتر کے ہاتھوں میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تمہارے باپ نے کیا۔ اس آواز کی سچائی مجھے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ابا جنات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آئے روز کوئی نہ کوئی چلا کاٹ رہے ہوتے، اور یہی وجہ تھی کہ ان سب سے پریشان ہو کر اماں نے ان سے طلاق لے لی تھی۔ مگر طلاق لینے کے 1 مہینے بعد ہی ابا کی وفات ہو گئی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ جس مخلوق کے پیچھے پڑا ہے یہ، اسی نے اس کی جان لی ہے، مگر آج مجھے ابا کی موت کی اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اگر تم اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر نہیں تڑپے تھے تو جو مرضی چاہے کرو، اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے میری ماں، بہن اور بھائی وہ بھی پرسکون رہیں گے مجھے تکلیف میں دیکھ کر۔ جس شخص نے یہ سب کیا اسے مارنے کے باوجود تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو تم خود کو سکون پہنچانے کے لیے اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو جو مرضی کرو، لیکن یاد رکھنا میری ماں، بہن اور بھائی تم سے بدلہ تو نہیں لے سکیں گے، مگر یہ بات بھی مت بھولنا کہ وہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، جیسے آج تک تم میرے باپ کو معاف نہیں کر سکے ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور اگلے ہی لمحے موئز زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ جن وہاں سے جا چکا تھا، اس نے ہمیں معاف کر دیا تھا،
لیکن اس کے بعد معیز جان پر نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں چل بسا۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک ہم اسی کے حصار میں ہیں، اور میں نے بھی شادی نہیں کی، کیونکہ جو شخص بے بس ہونے کے باوجود میری عزت کا پاسدار رہا، میں بھی اپنی ساری زندگی اسی کے نام پر تیاگ دینے کو تیار ہوں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔